سسٹم آف دا ویسٹ. یہ سنیں, قائد اعظم جو بار اخلاق تھا, جو لنکن ان کا بار اخلاق تھا, جو انگریزی میں بات کرتا تھا. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. And to many of us it appears that only miracle can save it from disaster, that it is not facing the world. It has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field. On the contrary, it was largely responsible for the 2 world wars in the last half century. Ab aage sunein, bahut important. The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency, is today in a worse mess than ever before in history. قائد کہہ رہے کہ ویسٹ اپنی انڈسٹریل ایڈوانسمنٹ اور ترقی کے باوجود اپنی تاریخ کے سب سے بڑے گند دلدل میں ہے, میس میں ہے. وہ کیا ہے؟ The adoption, میں پاکستان کے تمام اکونومسٹ کو کہہ رہا ہوں, خدا را سنیں قائد کیا کہتے مر گیا, اپنی جان دے گیا, اور آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiencies, today in a worse mess than ever before in history. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented life. We must work our destiny. یہ سنیں, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اگر اللہ رسول کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ملک بنا سکتے ہیں, دنیا کو اکنامک نظام بھی بتا سکتے ہیں کہ اس طرح چلاؤ جس طرح پاکستان کے مسلمان دنیا کو ہم نے بتا دیا, یا اسرائیل بنا یا ہم بنے, ہمارا دشمن نمبر 1 ہے, وہ بھی ہمیں دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں. وہ تو اپنا چلا رہے ہیں, اپنی کتاب پہ چلا رہے ہیں, کیا ہم چلا رہے ہیں؟ We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and justice and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of the mankind. تو قائد نے آپ کو بتایا, ہماری اسٹیٹ بینک کو بتایا کہ آئیں اور ایک ایسا سسٹم دنیا کو بتائیں, دنیا کو دیں, صرف اپنا نہیں دنیا کو دیں. اور آگے آپ کا آئین کیا کہہ رہا ہے؟ آئین ہمارا کہہ رہا ہے آرٹیکل 38 سب آرٹیکل F, it can't be more clearer than this. اس سے کلیئر تو ہو ہی نہیں سکتا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. قاسم سوری صاحب, یہ اللہ کا ہم پہ, اللہ ہم سے پوچھے گا جب ہماری جان آفرین کی نظر ہوگی, جب اللہ کے سامنا ہوگا ہمارا, اللہ پوچھے گا جوانی دی قاسم سوری کدھر لگائی, پیسہ دیا کدھر لگایا, علم دیا کدھر لگایا, اور طاقت دی, ڈپٹی اسپیکر بنایا, منسٹر بنایا, MNA بنایا, MP بنایا, وزیر اعظم بنایا. کیا تم نے میرے ملک میں وہ نظام لانے کی کوشش کی, ارادہ کیا جس کے لیے ملک بنا؟ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس ملک پہ احسان کیا, میں سمجھتا ہوں غریب کے منہ میں آواز دینے کے علاوہ آئین جو بنا کے دیا, اور جو فائنلٹی اور پروفٹ, ختم نبوت پہ مہر تصدیق, سب جو اس ایوان نے کی, سب کا اس میں کریڈٹ مفتی محمود کا بھی ہے, مرحوم کا, لیکن ان کا بنیادی ہے. انہوں نے تو اپنا کردار ادا کیا, کیا ہم نے کیا؟ یہ آئین پاکستان پچھلے 40-45 سال سے رو رو کے تھک چکا, چیختا ہے, چلاتا ہے, رات کو روتا ہے یہ آئین پاکستان. Article 38, the state shall eliminate riba as early as possible. 1450 سال پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ آیت 275. الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مفہوم یہی ہے کہ جو سود کا کام کرتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو جن شیطان نے مس کیا ہو. آگے چلیں.
جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، ٹائم قیمتی ہے سب کا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ولا يحب كل كفار اثیم. اللہ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. آگے چلیں 278 اور 279. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اے اللہ سے ڈرنے والو، اے مسلمانوں، اگر جو سود کا تمہارے پاس جو انٹرسٹ ہے، اس کو مفہوم ہے کمی بیشی اللہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو، اگر تم مومن تو چھوڑ دو اس کو. جو ہو چکا باقی چھوڑ دو. اور آخری یہ بہت سخت آیت ہے. قاسم سوری بھائی، ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اور ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں جو آگے کی آیت ہے. اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، یا میں صدر ہوں، یا میں وزیر اعلیٰ ہوں، یا میں جو بھی ہوں، میں ڈیسیجن میکر ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں عمرے پہ جاتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، آخری 10 روز میں ادھر حرم میں گزارتا ہوں. میں اگر اس آیت کے لیے کوشش نہیں کرا، نہ میری نماز کسی کام کی، نہ میرا حج کسی کام کا، نہ میری زکوٰۃ کسی کام کی. کیونکہ حکمران وقت کا نماز روزہ نہیں دیکھا جاتا، اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل لینے کا حق ہے، رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہو اور نہ تمہارا نقصان ہو، نہ تم ظالموں میں سے ہو. کمی بیشی اللہ معاف کرے. اب کیا یہ صرف قرآن کا حکم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمر لا اسکینڈینیوین کنٹریز میں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، دیکھیں دنیا میں جو کموڈٹی اچھی ہوگی لوگ اس کو لیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اچھی دوائی ہوگی لوگ اس کو خریدیں گے irrespective of the fact. اب کیوں دنیا میں ٹویوٹا سب سے زیادہ بکنے والی کار ہے؟ میں ان کی تشہیر نہیں کر رہا. why? because they make durable cars. جب آپ کا گریٹ فائنینشیل کرنچ آیا 2007-8 میں، ٹویوٹا کارپوریشن اکارڈنگ ٹو مائی لمیٹڈ اسٹڈی، somebody may correct me، وہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ ربا میں وہ ڈیل نہیں کرتے. they survive that